أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. اللہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، ضرور تمہیں جمع کرے گا، اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو. یہ سورہ نساء کی 87 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں سلام کو عام کرنے کے متعلق اور اس کے آداب بیان کیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث اس سلسلے میں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے عام کرنے کی بڑی تاکید فرمائی اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا، اور اس کے بڑے فضائل و برکات اور اجر و ثواب کے تعلق سے اظہار فرمایا، اور یہ بتایا گیا کہ سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بڑی نیکی ہے، اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. لہٰذا سلام کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. باہم ایک دوسرے سے جب ملے مسلمان تو انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں السلام علیکم کہہ کر، اور دوسرے کے لیے واجب ہے کہ اس کا جواب دے وعلیکم السلام، اور اس کے ساتھ اور مزید 2 کلمے بڑھائے جا سکتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ کر، کیونکہ اس سے پہلے منافقین سے اعراض کی بات چل رہی تھی اس سے پہلے کی آیتوں میں. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمان ان کے ساتھ اخلاق سے پیش نہ آئے اور ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہاں اس سلسلے میں جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور تمہیں سلام کرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کے سلام کا جواب دو اور اس سے بے رخی مت برتو. یہ کہا گیا ہے اس آیت میں، اس سے پہلے کی آیت میں، یعنی کم از کم اس کا جواب انہی الفاظ میں دو یا اس کو کچھ بہتر کر کے اس کی طرف لوٹا دو. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے یاد دہانی فرمائی ہے اللہ کی توحید اور آخرت کا یقین دل میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ پچھلے کئی ایک آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، پھر سے اس کو ذہن نشین کرانے کی غرض سے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ذات ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا انہی کا قانون چلے گا، انہی کی بات چلے گی. وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہے. اور پھر فرما گیا کہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور جمع کریں گے تمہیں ایک روز. وہ روز کون سا ہوگا؟ وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور پھر آیت کے آخری حصے میں اس بات کی تاکید کی گئی ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور سچی ہے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. کیا بات ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے. کیا تم ایسے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے؟ یاد رکھو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے. یہاں سے تقریباً 4 آیتوں تک ایک رکوع میں وہ منافقین کی بات چل رہی ہے. وہ دارالحرب کے جو منافقین تھے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے 3 گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے منافقین میں. ان کے ساتھ مسلمانوں کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں اس میں ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ اصلاً انہیں دلچسپی کفر تھی
بظاہر دکھانے کے لیے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور وہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے اور اسلام کے خلاف جو ہے باتیں کرتے تھے۔ انہیں اپنا گھر بار اتنا عزیز تھا، اپنی مال اور جائیداد، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ ان کے سلسلے میں مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے جسے عبداللہ بن حمید جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں، یہ ہیں جو مجاہد کی روایت ہے کہ ہوا یہ کہ مکے سے کچھ مشرکین مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور پھر سے وہ مرتد ہوئے اور پھر سے واپس دارالحرب مکے کی طرف چلے گئے، کچھ بہانہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمارے کچھ سامان ہیں اور تجارت کے کچھ سامان ہیں مکے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم جا کر لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ ان کے بارے میں مسلمان تذبذب کا شکار ہو گئے، دو گروہ بن گئے مسلمانوں میں۔ ایک کی رائے یہ تھی کہ وہ مسلمان ہیں، اور دوسرے کی رائے تھی کہ وہ مسلمان نہیں، کافر ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں مسلمانوں سے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں اور ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو الٹا کر دیا ہے، یعنی وہ ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو کام تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا ہے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اور پوچھ رہے ہیں مسلمانوں سے، کیا تم ایسے لوگوں کو ہدایت دینا چاہ رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح کر دی گئی اس آیت میں کہ وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایمان اور اسلام جو ہے دکھانے کے لیے بتایا تھا، قبول کیا تھا، اصل میں وہ مسلمان تھے ہی نہیں، وہ منافق تھے، اور اب وہ اسلام سے نکل چکے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض قرار دیا تھا شروع زمانے اسلام میں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو تم اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ اس سے اعراض کریں تو انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اس میں پھر سے تاکید آ رہی ہے انہی لوگوں کے متعلق۔ اس میں ایک واقعہ، ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے جس کو سراقہ بن مالک مدلجی نے روایت کیا ہے، اس کو شیبہ ابن شیبہ جو ہے نے لیا ہے۔ وہ روایت یہ تھی کہ وہ غزوہ احد اور بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارا قبیلہ مدلج آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے، آپ ان سے صلح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ بنا کر حضرت خالد کو بھیجا ان کے پاس، لیکن انہوں نے ان لوگوں نے صلح نہیں کی، بلکہ صلح کر کے لوگ مسلمانوں سے دھوکہ کر رہے تھے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ان کو ہدایت مل جائے، جبکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یعنی تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ، وہ یہ چاہ رہے ہیں، تم تو یہ چاہ رہے ہو۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ہرگز ان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا، نہ ان کو اپنا ولی اور مددگار اور ساتھی سمجھنا، ان کو مسلمانوں جیسا ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اللہ کی راہ میں۔
یعنی ہجرت کے تعلق سے اس میں بتایا گیا کہ ہجرت فرض عین تھی اس وقت شروع زمانے اسلام میں، جب مکے سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے لیے حکم ہوا تو ہر مسلمان کے لیے فرض تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ تو اگر کوئی ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کے اسلام میں شک تھا، شک آ جاتا، اور اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا تم ان کو اپنا دوست مت سمجھو اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ بالکل بھی مت کرو، اور ان کو اپنا حامی و مددگار مت سمجھو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فرمایا گیا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں اور ویسا ہی کرتے رہیں جیسا کہ پہلے کر رہے تھے اور کفر ہی میں پڑے رہیں اور ہجرت کر کے نہ آ جائیں تو پھر جہاں کہیں پر تم ان کو پاؤ تو پھر ان کو پکڑو اور قتل کرو، یہی ان کی سزا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سوائے ان کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی اس سے مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ لڑائی سے دل برداشتہ ہو، نہ تم سے لڑنا چاہیں اور نہ اپنی قوم سے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا کہ تم سے لڑے بغیر نہ رہتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کے لیے بڑھیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف اقدام کرنے کا کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہ دوسرے طرح کے منافقین تھے جن کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، وہ گروہ جو مسلمانوں سے صلح کر لے جنگ نہ کرنے کا، یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہو جائیں، وہ گروہ کے ساتھ ہو جائیں جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہے اور وہ ایسی حالت میں ہو کہ کسی کے ساتھ جانبداری نہ برتیں بلکہ اپنی قوم سے بھی اور مسلمانوں سے بھی لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی سے بھی ہمیں نہیں لڑنا ہے اور جو معاہدہ کیا گیا ہے وہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے ہیں تمہاری طرف آنے سے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے تو وہ بھی تم سے لڑتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا خوف اور روب ان کے دلوں میں ڈالا ہے، اس وجہ سے وہ تم سے نہیں لڑ رہے ہیں، تم سے صلح کر کے خاموش بیٹھے رہنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ امن و آشتی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی مت کرو۔ وہ جب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کنارہ کش ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی رہو۔ یہ حکم دیا گیا ہے ان دوسرے جو گروہ تھے منافقین کے، ان کے ساتھ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تمہارے لیے کوئی یہ درست نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرو۔ یعنی جو دوسرے درجے کے جو منافقین تھے، مطلب دوسرے گروہ کے جو یعنی معاہدہ کرنے کے بعد معاہدہ انہوں نے نہیں توڑا اور نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہ رہے ہیں اور نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں بلکہ خاموش اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی تم ویسا ہی معاملہ کرو۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بچ کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی فتنے کی طرف پھیر دیے جائیں اس میں گر پڑے، اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں اور جنگ سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں جہاں کہیں پاؤ گرفتار کرو اور قتل کرو،
ان لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے۔ یہ تیسرے گروہ کے لوگ ہیں، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے بھی صلح کا معاہدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہے۔ جب کبھی ان کو جو ہے فتنے میں ڈالا گیا، آزمائش ہوئی، اور جب ان کے گروہ کے لوگ، ان کی قوم کے لوگ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا، مسلمانوں کے خلاف وہ لڑ گئے، بھیڑ گئے اور جنگ کرے۔ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو بھی جہاں کہیں پر تم پاؤ قتل کر دو، ان کو مارو۔ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے ان کے معاملے میں کہ ان کے خلاف تم اقدام کرو۔ یہ تیسرے جو ہے گروہ کے منافقین تھے۔ اس میں 3 گروہوں کا جو تذکرہ کیا گیا کہ پہلا گروہ تو وہ تھا جو ہجرت کرنا نہیں چاہ رہے تھے باوجود قدرت کے، اور دارالاسلام میں آنے کے باوجود پھر سے دارالحرب کی طرف پلٹ کر چلے گئے۔ تو ان کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے واپس نہ لوٹ جائیں، کیونکہ ہجرت کرنا ایک بڑی قربانی ہے، اور یہ قربانی دینے کے لیے اگر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس کو فرض عین قرار دیا گیا تھا، اور وہ اگر حکم کو نہیں مانتا ہے جو شرائط اسلام میں سے تھے اس وقت، تو پھر اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کے وہ منافقین تھے جنہوں نے صلح کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں سے وہ جنگ نہیں لڑیں گے، یا ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے معاملہ کر لیا تھا، ان کے ساتھ ہو گئے تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور پھر وہ اس پر قائم بھی رہے، تو پھر ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ امن سے رہنا ہے، کیونکہ وہ خود تم سے نہیں لڑ رہے ہیں، لہٰذا تمہیں بھی ان سے قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرے گروہ کا جو تذکرہ کیا گیا کہ جبکہ انہوں نے صلح کی تھی، اس کے باوجود موقع ملتے ہی انہوں نے صلح کو توڑا اور مسلمانوں کے ساتھ فتنہ پروازی کی، اور ان کی قوم کے کہنے پر آ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا، تو ان کا معاملہ بھی کفار جیسا ہوگا، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا کہ وہ جہاں کہیں پر تمہیں ملے تو انہیں پکڑ کر انہیں قتل کر دو۔ اس میں جو بات واضح کی گئی حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں اللہ کے راستے پر۔ مطلب یہ تھا کہ ہجرت اگر کریں گے تو پھر مسلمان تصور ہوں گے، ہجرت نہیں کریں گے تو پھر شک و شبہ ہو جائے گا ان کے مسلمان ہونے میں۔ اس میں جو ہجرت کی جو بات کی گئی تھی وہ فتح مکہ تک تھی۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تعلق سے فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، یعنی جو جہاں کہیں چاہے رہیں، اگر حالات سازگار نہ ہو تو پھر اپنے طور پر وہ ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن ہجرت اس وقت فرض عین نہیں ہوگی بلکہ فرض کفایہ ہوگی، کہ کہیں حالات اگر صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہے، اسلامی احکامات اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ بندہ جو ہے وہاں سے نکل جائے اور کوئی دوسرے ایسے مقام کو تلاش کر کے وہاں پر جا کر بس جائے جہاں پر صبر و سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب قیامت تک جو ہجرت ہوگی وہ ہوگی جس وقت تک توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، یعنی توبہ کی قبولیت کے وقت تک کی جو ہجرت ہوگی وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے ہجرت، یعنی المہاجر اما نہی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے اور جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان تمام سے ہجرت کرنا، یہ ہجرت قیامت تک ہوگی یا موت تک ہوگی انسان کی، یعنی توبہ کا وقت جب تک باقی ہے اس وقت تک یہ ہجرت ہوگی، یہ ہجرت ہمیشہ رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، اس سے دوری اختیار کرنا، یہ ہجرت ہوگی۔ تو ان تمام آیتوں میں ان منافقین کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے ان کے تعلق سے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔